احتجاج کیا ہے۔ عبدالباسط نے پاکستانی سفارتکار کی حراست اور بدسلوکی پر احتجاج کیا ہے۔ پاکستانی سفارتکار کی حراست اور بدسلوکی ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ عبدالباسط یہ کہتے ہیں بھارتی حکومت یقینی بنائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا یہ کہنا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے بھارتی حکومت کے الزامات بھی مسترد کیے ہیں اور پاکستانی سفارتکار ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتا جو سفارتی منصب کے منافی ہو، عبدالباسط نے واضح کیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے بھارتی سیکرٹری خارجہ سے احتجاج کیا ہے۔ عبدالباسط نے پاکستانی سفارتکار کی حراست اور جو بدسلوکی کی گئی ہے اس پر احتجاج کیا ہے۔ عبدالباسط نے کہا کہ پاکستانی سفارتکار کی حراست اور بدسلوکی ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ ڈائریکٹر جیو نیوز رانا جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب کہیے گا یہ تو ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے واضح طور پر، اور اس طرح کا رویہ سفارتکار سے یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، کل جب ان کو بھارتی انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا اور 3 گھنٹے اپنی حراست میں رکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا تو کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کچھ بتایا بھی نہیں کیا، اور یہ ایک کلیئر کٹ پاکستان سمجھتا ہے کہ پرووکیشن کی گئی تھی۔ اور پاکستان نے اس کے جواب میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب دونوں ملکوں کے تعلقات خراب تھے تو وہاں پہ ان کا اگر کوئی پاکستان کا ڈپلومیٹ اٹھایا جاتا تھا تو ٹیک فار ٹیک پاکستان بھی انڈین ہائی کمیشن کا کوئی اٹھاتا تھا یہاں سے اور اس کو برابر کرتے تھے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے کافی ریسٹرین شو کیا جا رہا ہے تو جب یہ کل واقعہ ہوا تو اس کے بعد انڈین ہائی کمیشن کے کسی بندے کے حوالے سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی، لیکن اس کے بعد یہ خبر جو تھی یہ باقاعدہ لیک کی گئی اور ایک کلیئر کٹ ایک ایسا ہاسٹائل ایکٹ کیا گیا جس پہ پاکستان کے پھر ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا، جس پہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا۔ تو پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے پرووکیشن ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاسٹیلٹی میں اور کشیدگی میں اضافہ ہو، اور یہ جو آفیشل کی گرفتاری تھی اور رہائی تھی اس کے بعد پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا۔ پاکستان فارن آفس اس پہ فارمولیٹ کر رہا ہے اپنا رسپانس، اور ہو سکتا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کہ کسی بندے کو بلا کے پاکستان اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے اور بتائے کہ اس طرح کے واقعات سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور یہ ماحول کو خراب کرے گا۔ اچھا رانا صاحب، یہ کہے گا دفاعی دستاویز برآمد ہونے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، تو یہ جھوٹا الزام تو ہے لیکن کوئی شواہد مانگے گئے، شواہد پیش کیے جائیں گے اس سلسلے میں؟ ابھی تک جو پاکستان فارن آفس کے پاس انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایویڈنس وہاں پہ نہیں تھی، نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی ریکوری کی گئی، بلکہ ایک جان بوجھ کے آفیشل کو اٹھا کے ہراساں کیا گیا، ان کو انلیگل کسٹڈی میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کا ایک ایشو بنایا گیا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا نہ ہی کوئی ایویڈنس شیئر کیا گیا، نہ ہی وہ ایویڈنس ان سے جو پاکستان کے حکام کا موقف ہے کہ ان سے ملا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے پرووک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان بھی ریٹیلیٹ کرے، یہاں پہ ان کے بھی ڈپلومیٹ کو اٹھائے، اسی طرح کی کوئی بات ہو اور اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں لایا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ آفیشل جو تھے یہ کسی بھی حوالے سے کسی ایسی سرگرمی میں ملوث تھے جو کہ ہندوستان کے مفاد کے خلاف ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا جاتا، ان کو واپس کیا جاتا، ان کو چھوڑ دیا گیا اور واپس امبیسی جانے کی اجازت دی گئی۔ اچھا ایک تو جی رانا صاحب، ایک تو گرفتار کیا گیا، پھر سفارتی استثناء دے کر رہائی بھی مل گئی اور 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کے حکم سے آگاہ کیا، یعنی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑ دیں، اس پر قائم ہے بھارت؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ کیا، اگر یہ اس طرح کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 48 آورز میں ان کو چھوڑنے کا کہا ہے کہ ملک کو چھوڑا جائے، تو یہ ایک ان کا رائٹ ہے انڈیا کا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ریاکشن پاکستان بھی یہاں سے ان کا ایک سفارتکار نکالے گا، ان کا کوئی آفیشل نکالے گا۔ اور 48 گھنٹوں کے اندر کوئی وجوہات تو بتانی پڑیں گی نا، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شواہد انہوں نے دیے نہیں ہیں، صرف یہ زبانی کلامی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح دیکھیں یہ تو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس ملک میں آپ کے سفارتکار ڈپلومیٹس آفیشل پوسٹ ہوتے ہیں، یہ اس ملک کا استحقاق ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کا تاثر دیا گیا پکڑنے کے بعد کہ شاید یہ کوئی اسپائی ہے اور وہاں پہ ہندوستان میں کسی قسم کی ایسی کارروائیوں میں ملوث تھے جو ان کے منصب کے منافی تھی، اس حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔
یہ ان کا رائٹ ہے کہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس ڈپلومیٹ کو، اس آفیشل کو اس ملک سے ہم نکال رہے ہیں، جو کہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن کہیں بھی کسی کو اریسٹ کر کے ہراساں نہیں کیا گیا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آفیشل جو ہے اس کی آپ کو سرگرمیاں ناپسندیدہ لگتی ہیں تو آپ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کیا گیا ہے کہ پکڑا گیا 3 گھنٹے کے لیے، ان کو اپنا رکھا پاس، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ان کو چھوڑ دیا گیا اور پھر ملک بدری کا آرڈر دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اب یہ ایسا ہوگا کہ ان کا کوئی سفارتکار یا کوئی آفیشل پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا ضرور۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اسی معاملے کی مزید بات کرتے ہیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اسٹاف آفیسر محمود اختر کو گرفتار کیا گیا۔ محمود اختر کو سفارتی استثناء کی بنیاد پر رہا بھی کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ محمود اختر سے مبینہ طور پر دفاعی دستاویزات برآمد ہونے کا الزام ہے۔ محمود اختر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس پر پاکستان نے بھارت سے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے بھارت کا ایک اور ڈرامہ۔ سیب، غبارے، کبوتر اور جاسوس باز کے بھونڈے الزامات کے بعد مودی سرکار نے پاکستانی ہائی کمیشن کے افسر پر جاسوسی کا الزام لگا دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی افسر محمود اختر کو مبینہ طور پر حساس دفاعی دستاویزات چرانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا، لیکن یہ گرفتاری بھی مودی سرکار کی ایک اور بدحواسی ثابت ہوئی اور محمود اختر کو گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتاری کے بعد سفارتی استثناء پر رہائی پانے والے محمود اختر کے علاوہ راجستھان سے بھی 2 افراد کو جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کے اعترافی بیانات سے بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، ISPR کا بتانا ہے کہ